آنکھیاں ہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی لے کے آؤ، ہاں اس پر سب کا کنٹرول ہے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا، فصل اگایا ہوگا، کٹائی کیا ہوگا، اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے، وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے۔ 1 کلو لینا، 2 کلو لینا آپ لو۔ آٹا باریک پسوانا ہے، موٹا پسوانا آپ کا اختیار ہے۔ آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے۔ تیل والی بنانا ہے، سوکھی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے۔ روٹی بیل کر کے بنانا ہے، ہاتھ سے مار کے بنانا ہے آپ کا اختیار۔ روٹی پوری بن گئی، لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے آپ کا اختیار۔ سب یہاں تک تو تمہارا اختیار، چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے اور فضلہ بھی بنتا ہے، جسم کی جو ضروریات ہیں، منی کے قطرے بھی بنتے ہیں۔ ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے، منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے، گوشت کیسے بناتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے، یہ تمام چیزیں ایک روٹی۔ پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں؟ نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے، دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے، ایک لال اور ایک سفید، نہ خوشبو میں ہے، دونوں میں کوئی میل جول ہے۔ خون کی بو الگ ہے، دودھ کی بو الگ ہے، نہ دیکھنے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں۔ خون چکھ کر کے دیکھ لو، دودھ چکھ کر کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اثر میں بھی، ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا، خون کچھ اور کر دے گا، دونوں بہت ڈیفرنٹ۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفيه شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ 3 چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر، 3 اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ۔ اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں تو تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں، دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا، خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز۔ یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی۔ تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی۔ ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا، اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال۔ اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، اور پھر طاقت و قوت کی بات، دنیا بہت کچھ آج ترقی کر چکی ہوگی، یہ گھاس پھوس سے نکل کر کے اب آسمان سے بات کرنے والے عمارتوں میں آ گئے، لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اڑنے والے طیارے، پرندے کی شکل میں جیٹ، ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، دنیا کو ہم نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آج تک پوری کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی جان بھی ڈال سکتا ہوں۔ یہ ایک چیز ایسی ہے
جو انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اس کو نہیں کر سکے گا. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، قرآن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے لوگ مل کر کے اس پر کوشش کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے جو جان ڈالنا ہے اس کے اندر، جاندار چیز کو نہیں بنا سکتے. تمہارے اندر جو جان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور موت یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ موت اور حیات اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. ہر بیماری کو ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں صحیح کرتا؟ چند سانسیں کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے میرے عزیزو، تاریخ میں موجود ہے ایک بہت بڑا امیر زادہ کوریا کا رہنے والا جو حکومتوں کو خرید لیا کرتا تھا، ملین نہیں بلین ڈالرز کا مالک، لیکن بیمار ہوا. یہ 2012 اور 14 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی کا مالک دنیا میں جس نے پورا ہنگامہ مچا رکھا تھا، بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر گرا. جانتے ہو پر ڈے اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے جو آتے تھے 1 کروڑ کا خرچہ تھا. 1 کروڑ پر ڈے. سارے لوگ مل کر 6 سال تک اس کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور 6 سال میں کتنے کروڑ جا چکے ہوں گے؟ کروڑوں. لیکن 6 سال کے بعد دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ثروت جنہوں نے کئی 100 کروڑ کے خرچ کر چکے ان کی سانسیں بند ہو چکی، ہم نہ بستر سے اٹھا سکے نہ ایک سانس زیادہ دے سکے. ہمارے زندگیوں میں جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کے ہونے کی نشانی ہے. وہ رب ہے